الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا یا اخبار پڑھنے والوں سے سنا ہوگا کہ ایک ملعون، بدبخت، دشمن اسلام، شیطان صفت اور بدنام زمانہ شخص لکھنؤ کا ایک شیعہ وسیم رضوی نے قرآن کے خلاف ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں رٹ دائر کیا تھا کہ قرآن مجید سے 26 آیات نکال دی جائیں، یہ قرآنی آیات نہیں ہیں، ان کو بعد میں بڑھایا گیا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس بیہودہ کی بیہودہ ریٹ کو خارج کر دیا اور اس پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا۔ یہاں تک قرآن کا سوال ہے، قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی قوموں پر ڈالی گئی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ذکر پاک کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہے، نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ قیامت تک کے لیے اس میں کوئی ترمیم تحریف ہو سکتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلم دشمنی کی ایک بھیانک لہر چل رہی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور اسلام کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ یا دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری دنیا انسانیت پہ قتل بتایا ہے۔ اس لیے جو سچا مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، نہ دہشت گردی کی حمایت کر سکتا ہے، نہ دہشت گرد کو پناہ دے سکتا ہے، لیکن جو دہشت گرد ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے ایک بدبخت یہودی اور ایک قبطی عیسائی نے مل کر ایک ایسی فلم تیار کی تھی جس میں ہمارے نبی کو ظالم جابر دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ غور کیجئے، وہ شخصیت جس کو خالق کائنات نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کو تمام مخلوقات میں سب سے بلند مقام پر فائز کیا گیا، جس کا اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا،
جس نے فاقہ کر کے فاقہ کشوں کو سیراب کیا، جس نے دکھ جھیل کر دوسروں کے دکھ بانٹے، جس نے ظالم کو بھی معاف کر دیا اور جانی دشمن سے انتقام لینا گوارا نہیں کیا، ایسی شخصیت کو دہشت گرد کہنا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ تو سورج پر تھوکنے کے برابر ہے۔ لیکن جو آدمی سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے گا اس کا تھوک خود اس کے منہ پر گرے گا۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ مٹ جائیں گے، ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے، ان کے مددگار مٹ جائیں گے، لیکن ہمارے نبی کا لایا ہوا دین اور آپ کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا، باقی رہے گا اور پورے عالم کو منور کرتا رہے گا۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی کے ماننے والے، آپ پر جان و مال قربان کرنے والے، آپ سے جان سے محبت کرنے والے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ آج قرآن پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، قرآن پر اپنا غصہ اتارا جا رہا ہے، قرآن کی توہین کر کے قرآن کے ماننے والوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور قرآنی اوراق کو جلا کر دل کے پھپھولے پھوڑے جا رہے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ قرآن پر انگلی اٹھانے والے، قرآن کی مخالفت کرنے والے، قرآن کی توہین کرنے والے پیدا ہوئے اور مٹ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اپنے تمام جلال و جمال کے ساتھ محفوظ ہے، اور اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا محافظ ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا وقت لے کر عظمت قرآن کے موضوع پر کچھ باتیں رکھوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سنانے کی، سننے کی، اور سنانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس دنیا میں جتنے انبیاء مبعوث فرمائے گئے، تقریباً ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ معجزات ملے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ایک پتھر پر مارا تو پتھر کا سینہ پھٹ گیا اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا لیکن آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی، یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھو لینے سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم بن جاتا، یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر ہواؤں میں اڑتے تھے، یہ حضرت سلیمان کا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً ذی قعدہ سن 6 ہجری ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پانی گھٹ گیا، ختم ہو گیا، نہ پینے کے لیے پانی نہ وضو کے لیے پانی۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی ہو تو لے آؤ۔ آپ کے سامنے ایک پیالہ پانی پیش کیا گیا، آپ نے اپنی 5 انگلیاں پیالے میں ڈال دی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے زمین سے پانی کا فوارہ ابلتا ہے، اسی طرح سے محمد رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی کا فوارہ ابلنے لگا، اور اتنا پانی نکلا کہ ہم سب نے اسی کو پیا، اسی سے وضو کیا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم تو 1400 تھے، اگر ہم 1 لاکھ ہوتے تو پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ لیکن ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ کیسے؟ ہم آئے دن دیکھتے ہیں ذہین سے ذہین لوگ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو زبانی یاد نہیں کر پاتے، لیکن مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا آسمانی معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کے آوازہ کو انتہائی بلند کر دیا۔ اس آیت کو نازل ہوئے 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آپ دیکھیں، آپ اس کائنات کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جب جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تب تو محمد رسول اللہ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔
اور جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے وہیں محمد رسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی کتنی خوبصورت تعبیر ہے، اور قرآن کے سب سے بڑا معجزہ ہونے کی کتنی زبردست دلیل ہے۔ یہ قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا، رمضان کے مہینے میں آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور وہیں سے اس کا اترنا شروع ہوا، اور ہمارے نبی کی 23 سالہ دور نبوت میں اس کے 30 پارے مکمل ہوئے۔ اور قرآن کے نزول کا سلسلہ بھی رمضان ہی سے شروع ہوا۔ کیسے؟ مکہ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو دکن سے لے کر پورب تک پھیلا ہوا ہے، اور حرم شریف کے دکھنی کنارے باب عبدالعزیز یا باب شاہ فہد سے وہ پہاڑ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑ کا موجودہ نام جبل نور ہے، اور اس سے پہلے اس کا نام جبل حرا تھا۔ اس پہاڑ کی بلندی پر ایک چھوٹا سا غار ہے جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار کی لمبائی 4 گز، چوڑائی 2.25 گز ہے۔ یہی وہ غار ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی پر سب سے پہلی وحی یعنی قرآن مجید کی سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ آپ غار حرا میں تھے، حضرت جبریل پہلی وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ رمضان کی 21ویں رات تھی، اور قمری مہینوں کے حساب سے آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی مہینوں کے حساب سے آپ کی عمر 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ حضرت جبریل نے آپ کو سینے سے دبایا، کہا اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ پھر زور سے دبایا، پھر کہا اقرا پڑھو، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ تیسری بار حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو اور تمہارا رب بڑی بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو سب کچھ سکھایا جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ میرے بھائیوں، ان آیات میں 2 بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، 3 بار اس میں علم کا بیان ہے، اور 1 بار قلم کا ذکر ہے۔ ثابت ہوا کہ ہمارے نبی پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی کا تعلق علم کے ساتھ ہے، لیکن افسوس دنیا کی دوسری قومیں اسی علم کی وجہ سے چاند پر پہنچ گئیں، اور علم سے بے توجہی کی وجہ سے ہم زمین پر بھی اپنا مقام نہیں بنا سکے۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے عیسائی نمبر 1 پر ہیں، سب سے زیادہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، اور یہودی اتنے کم ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے ان کا 15واں نمبر ہے، لیکن یہ مٹھی بھر یہودی اتنے طاقتور ہیں کہ یورپ کی پوری معیشت انہی کے قبضے میں ہے، اور یقین مان لیجئے امریکہ میں وہی صدر ہو سکتا ہے جس کو یہودی چاہیں، جس کو یہودی نہ چاہیں وہ امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا۔ اور دنیا میں اتنا میڈیا ہے، خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا، اس پر زیادہ سے زیادہ یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ کیوں؟ یہ ترقی یافتہ ہیں، اور کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ اس لیے کہ یہ تعلیم یافتہ ہیں۔ کاش ہم مسلمانوں کو بھی عقل سمجھ آ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو عقل و شعور نصیب فرمائے۔ تو اس طرح سے قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد دنیا تاریکی میں بھٹک رہی تھی، اور سرزمین عرب تو پورے طور سے کفر و شرک کے اندھیروں میں غرق تھی۔ حالت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن وہی کعبہ 360 بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ ان عربوں کے دل سے محبت اس طرح سے نکل چکی تھی کہ لوگ اپنی سگی بچیوں کو شرم و عار کے ڈر سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اپنے لخت جگر کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالتے تھے۔ ان کی اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ تھا کہ یہ مادرزاد ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ حالت طواف میں عورتیں بھی نیم برہنہ ہوتی تھیں۔ لڑائی جھگڑے کی حالت یہ تھی کہ بات بات پر تلواریں میان سے نکل آتی تھیں،
اور انسانی خون پانی کی طرح سے بہنے لگتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی، قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن کو لوگوں نے پڑھا، سمجھا، اپنایا، تو ان کے دل بدل گئے، ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اور اسی قرآن نے ان عربوں کے دل میں عزت نفس کا جذبہ بیدار کر دیا، اور اسی قرآن نے انہیں یا ان کے اندر امانت، دیانت اور صداقت کی روح پھونک دی، اور اسی قرآن نے انہیں اتنا بہادر بنا دیا کہ وہ طاقتور قوم، طاقتور ملکوں سے طاقتور ٹکرانے سے نہیں ہچکے۔ یہ قرآن ہی کا کرشمہ تھا کہ عرب کے اونٹ چرانے والے بدو دنیا والوں کو تہذیب و تمدن کا درس دینے کے لائق ہو گئے۔ لیکن افسوس، اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا لگاؤ، ہماری محبت اور ہماری دلچسپی بالکل سطحی اور رواجی ہے۔ مثلا ارشاد فرمایا رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں، جس طرح سے لوہے پر پانی پڑنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے مورچہ، اسی طرح سے انسان کے قلب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم کیا کریں کہ ہمارے دلوں پر زنگ نہ لگنے پائے؟ آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا اور زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ مسلمان اگر ان دونوں چیزوں کو اپنا لے تو اس کے دل پر کبھی زنگ لگ ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک زنگ کا سوال ہے، جب کسی کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے آنکھیں ہوتی ہیں مگر اس سچائی کو دیکھ نہیں پاتا، اس کے کان ہوتے ہیں لیکن سچائی کی آواز کو سن نہیں پاتا، اس کے دماغ ہوتا ہے لیکن سچائی کی آواز کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا نہیں پاتا۔ تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ حرم شریف ہے، کعبہ سے ٹھیک پورب، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ توجہ کریں، جانتے ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے ٹھیک پورب بڑا میدان پڑا ہوا ہے، ابو طالب کی زمین تھی، وہیں کا واقعہ ہے۔ ایک رات ابو جہل آتا ہے، کہتا محمد، یہ آسمان پر چمکتا ہوا چاند اگر اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میں تمہیں اللہ کا سچا نبی مان کر تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ہمارے نبی کے زبردست معجزہ کہ فوراً چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح سے نہیں ہوئے کہ چاند میں کوئی لکیر بن جائے یا چاند میں کوئی دراڑ آ جائے، بلکہ چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح سے ہوئے کہ بیچ میں کوہ صفا آیا نظر، اور چاند تھا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا محمد، یہ تو جادو کی باتیں ہیں، میں تمہارا دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ سوچئے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، علماء سے سنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایمان نہیں لایا، کیوں؟ اس لیے کہ دل پر زنگ لگ چکا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھو، تو تمہارے دل کے اوپر کبھی زنگ لگ ہی نہیں سکتا۔ لیکن افسوس، صبح اٹھتے ہی اخبار کی چاہت ہمیں بے چین کر دیتی ہے۔ ہم گھنٹوں کھڑے ہو کر اخبار کا انتظار کرتے ہیں، اور چائے کی خواہش ہمیں ہوٹل تک پہنچا دیتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ہم موقع نہیں نکال پاتے۔ اور اگر تلاوت کرتے بھی ہیں تو بلا سمجھے بوجھے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو ہم اس پر عمل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت ہے کہ مسلمان قرآن کو سب سے بڑی کتاب مانتا ہے، مسلمان قرآن کی بہت عزت کرتا ہے، مسلمان قرآن کا بہت احترام کرتا ہے، مسلمان قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، مسلمان قرآن کو ہاتھ میں لے کے قسم کھاتا ہے، مسلمان قرآن کو چومتا چاٹتا ہے، مسلمان قرآن کو ریشم کے جزدان میں بند کر کے طاق و الماری کی زینت بناتا ہے۔ بے شک مسلمان قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی نہیں مانتا۔ مسلمان قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی نہیں مانتا، یعنی مسلمان قرآن کا احترام کرنے کے لیے تیار ہے، قرآن کو سب سے بڑی کتاب ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، ایک نوجوان شادی شدہ خوبصورت عورت ہے، وہ کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میرے نزدیک میرے شوہر سے زیادہ پیارا کوئی نہیں،
اور ثبوت کے طور پر اس نے شوہر کا فوٹو بنوا لیا، فوٹو، اور اس فوٹو کو اپنے سرہانے رکھتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے شوہر کے فوٹو پر پھول و مالا چڑھاتی ہے، اس طرح سے شوہر سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن وہی شوہر کہتا ہے کیا جمعے کا دن ہے، ذرا میرا جوڑا کپڑا صاف کر دے، تو کہتی جاؤ نل پہ بالٹی رکھی ہے، صابن رکھا ہے، صاف کر لو۔ اب آپ سوچئے وہ عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے یا محبت کو مذاق اڑاتی ہے؟ یقیناً محبت نہیں کرتی بلکہ محبت کو مذاق اڑاتی ہے۔ یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ۔ مثلا قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عمل کی تاکید کی گئی ہے وہ پنج وقتہ نماز ہے، اور اس نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے اپنے دین کی عمارت کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، تلخ سچائی ہے 6 دسمبر سن 1992 کو ہندوستان میں جو حادثہ ہوا، مسلمان اس کو نہیں بھول سکتا۔ ایک 450 سالہ پرانی مسجد شرپسندوں کے ہاتھوں شہید کر دی گئی، اور مسجد کیا شہید ہوئی، میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرستوں نے ہندوستان کی سیکولرزم کے منہ پر بھرپور تماچا مارا۔ بہت تکلیف ہم کو ہوئی، ہماری مسجد گرا دی گئی، لیکن جنہوں نے مسجد گرائی وہ کلمہ گو نہیں تھے، انہوں نے ایک بار مسجد گرائی، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ دن بھر 5 بار اپنے دین کی عمارت کو ڈھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں۔ کتنی تک سچائی ہے۔ یہ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی، جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے حضرت جبریل کے ساتھ پہلے مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، پھر 7واں آسمان سے گزرے، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، اور معراج کے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ آپ 50 وقت کی نمازیں لے کے لوٹے، حضرت موسیٰ کو بتایا، حضرت موسیٰ نے کہا اے خاتم النبیین، آپ کی امت 50 وقت کی نماز برداشت نہیں کر پائے گی، آپ اللہ کے پاس جائیے، سفارش کیجئے، گزارش کیجئے، کم کرائیے۔ آپ اللہ کے پاس گئے، گزارش کی، کچھ نمازیں کم ہو گئیں، پھر حضرت موسیٰ نے بھیج دیا، پھر کچھ نمازیں کم ہو گئیں، آپ جاتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہیں، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، میں نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی امت میں جو لوگ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے انہیں 5 وقتہ نہیں بلکہ 50 وقت ہی کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کتنا خوش نصیب ہے نمازی کہ 5 وقت کی نماز ادا کر کے 50 وقت کا اجر پاتا ہے، اور کتنا بدنصیب ہے بے نمازی کہ 5 وقت کی نماز چھوڑ کے 50 وقت کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن سے بے توجہی کا عالم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں عیسائیوں کو، عیسائی ہر اتوار کو چرچ جاتے ہیں عبادت کرنے، اور 2 اتوار کے بیچ میں جو 6 دن بچتے ہیں اس میں بالکل فری ہوتے ہیں، چاہے جو کریں۔ عیسائی سنڈے ٹو سنڈے چرچ جاتے ہیں، اور مسلمان جمعہ ٹو جمعہ مسجد جاتا ہے۔ قرآن سے اتنی بے توجہی کہ نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اور ہم میں سے 90% سے زیادہ بے نمازی ہیں، اور کچھ نمازی ایسے ہیں جو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی کی نماز کیا چیز ہے؟ ارے کوئی آدمی کہیں نوکری کرے اور کبھی کبھی اپنی ڈیوٹی پر جائے، کیا اس کی نوکری باقی رہے گی؟ کوئی طالب علم کسی کالج میں نام لکھا لے اور کبھی کبھی کالج جائے، کیا اس کو علم کی دولت ملے گی؟ کوئی آدمی لاکھوں روپے لگا کے دکان کھول دے، کبھی کبھی اپنی دکان پر جائے، تو کیا اس کا بزنس کامیاب ہوگا، اس کی تجارت کامیاب ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کیا؟ آج پورا ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جھلس رہا ہے، اور اس فرقہ پرستی کا سب سے بڑا نشانہ
ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت یعنی ہم مسلمان ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم اپنی صفوں میں بڑھتی ہوئی فرقہ بندی، گروہ بندی اور پارٹی بازی کو نہیں ختم کریں گے تو ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک دوسروں کی فرقہ پرستی نہیں ہے، بلکہ اپنی صفوں میں بڑھنے والی فرقہ بندی اور گروہ بندی ہے۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، مسلمانوں فرقوں میں نہ بٹنا، پارٹیوں میں نہ بٹنا، آپس میں سر پھٹول مت کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج اسی نااتفاقی کا نتیجہ ہے کہ ہم ذلت و پستی کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہر مسلمان شکایت کرتا ہے کیا کہ دنیا کی دوسری قومیں ہمیں مٹا رہی، بالکل صحیح ہے، کہ کبھی ہم نے سوچا کیا وجہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں 20 کروڑ کی تعداد میں اور سب سے بڑی اقلیت ہونے کے باوجود سیاسی طور پر بے وزن ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج جانوروں کی جانوں کی قیمت ہے مگر ہماری زندگیاں بے قیمت ہو گئی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری عزت اور ہمارا ناموس دوسروں کے رحم و کرم پر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دوسروں کے اشاروں پر اور دوسروں کے پیچھے چلنا ہمارا مقدر بن گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لو جہاد کا شوشہ چھوڑ کر ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں جاہل ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بے قصور نوجوانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پرسنل لا کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اور اتحاد اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہم قرآن سے جڑے ہوتے تو متحد ہوتے، اور اگر ہم متحد ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا، کیا کہا؟ سورہ حجرات کی آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ، دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی۔ اللہ اکبر، قرآن نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا۔ اور آپ تو جانتے ہیں ایک سگے بھائی کا دوسرے سگے بھائی سے جو تعلق ہوتا ہے وہ خونی تعلق ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایمانی تعلق ہوتا ہے، دینی تعلق ہوتا ہے۔ اور دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوا کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ خوبی نہ پیدا ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے بزنس و کاروبار کے پیچھے نہ پڑے تو آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کے بزنس و کاروبار کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی عزت سے کھلواڑ نہ کرے تو آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بربادی کی تدبیریں نہ کرے تو آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کی بربادی کی تدبیریں نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو ذلیل کرنے کے منصوبے نہ بنائے تو آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کرنے کے منصوبے نہ بنائیں۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے بارے میں بھی اتنا حساس ہو جتنا اپنے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی سمجھے، اپنے بھائی کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھے، اپنے بھائی کے نقصان کو اپنا بھائی سمجھے۔ قرآن نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا کی دوسری قومیں ہمیں مٹا رہی ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن کیا یہ غلط ہے؟ آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو مٹانے میں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں، ایک دوسرے کو برباد کرنے میں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ مسلمان جہاں اقلیت میں ہیں وہاں دوسروں کے ہاتھوں مٹائے جا رہے ہیں، اور جہاں اکثریت میں ہیں وہاں خود ایک دوسرے کو مٹا رہے ہیں۔ اب افغانستان کو دیکھیے، عراق کو دیکھیے، لیبیا کو دیکھیے،
مصر کو دیکھیے، حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کی گولیوں سے مسلمانوں کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں۔ قرآن نے ہمیں کیا کہا تھا اور ہم کیا بن گئے؟ میرے بھائیوں، یہ تلخ سچائی ہے، معاف کیجیے گا۔ ملکہ وکٹوریہ کا زمانہ تھا، ملکہ وکٹوریہ کا، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، جانتے ہوں گے۔ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں برٹش پارلیمنٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم گرینڈ اسٹین نے قرآن ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ہے، مسلمانوں کی زبانوں پر ہے، تب تک مسلمانوں کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ زیر کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم کیوں مٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں زیر ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کے ماننے والے تو ہیں مگر ہمارا کردار قرآن والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں اور یہ فیصلہ کر کے اس جامع مسجد سے اٹھیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، زندگی کی آخری سانس تک روزانہ بلا ناغہ تھوڑا ہی صحیح قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، اور ہم جتنا پڑھیں گے اسے سمجھ کر پڑھیں گے، اور جتنا ہم پڑھ لیں گے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، قرآن کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور قرآن کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف بھی ہے۔ قرآن کی نسبت اللہ کی طرف یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی نسبت نبی کی طرف یہ ہے کہ قرآن نبی پر نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ضرور ہوگی۔ لیکن جس کا سینہ قرآن کی محبت سے خالی ہوگا، وہ سینہ اللہ کی محبت سے بھی خالی ہوگا اور رحمت للعالمین کی محبت سے بھی خالی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ 2-3 منٹ کا وقت باقی ہے کہ اعلان ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک ادارہ ہے معہد السنہ گنسڑی، نیپال کے قریب، جو جامعہ سلفیہ بنارس کا برانچ ہے۔ ادارے کے اندر شاندار مسجد بھی ہے 40x42 کی۔ ادارے میں لائٹ ہے، اللہ کا شکر ہے، انویٹر ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا، پلان بنایا کہ مسجد کے اندر سور ارجا کی لائٹ لگ جائے تاکہ 24 گھنٹے مسجد میں روشنی رہے، پنکھا چلتا رہے۔ ایک جنون ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اتنا کر جاؤں کہ میرے بعد آنے والوں کو آسانی ہو۔ مسجد کا معاملہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو آپ نے مدینہ کے مسلمانوں یعنی انصار سے کہا، دیکھو لوگو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے کھانے پینے کا انتظام کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں ایک مسجد کی تعمیر ہو جائے، تم لوگ زمین خریدو، مسجد کی تعمیر ہو جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، ایک شاندار جگہ ہے مسجد کے لیے، لیکن وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ہے جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ آپ نے بچوں کو بلایا، فرمایا بچوں، ہم تمہاری جگہ خریدنا چاہتے ہیں، یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری زمین پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے، ہم یہ زمین مسجد بنانے کے لیے آپ کو دے رہے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اس کی قیمت بھی لیں گے۔ کیا کہا بچوں نے؟ یا رسول اللہ ہم اس کی قیمت بھی لیں گے، لیکن یہاں نہیں لیں گے بلکہ وہاں لیں گے، اس لیے کہ اگر یہ قیمت ہم نے یہاں لے لی، یہ قیمت ضائع ہو جائے گی، اور وہاں کے لیے ہم نے چھوڑ دی تو ہمیشہ کام آئے گی۔ اور اس مسجد کی حالت کیا تھی؟ ایک بار عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا کر دیجیے۔ آپ نے 2 ہاتھ اٹھا دیے بارش کے لیے، آپ نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھیگتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ مسجد کیسی تھی؟ بس دیوار کی جگہ پر کھجور کی شاخیں لگا دی گئی تھی، چھت کی جگہ پر پتے بچھا دیے گئے تھے، بارش ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھیگتے ہوئے نکلے۔ دیکھیے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر بارش ہونے لگے تو آپ بھیگتے ہوئے نہیں نکلیں گے بلکہ نکل کر بھیگ جائیں گے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم بھیگتے ہوئے نکلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھت کا پورا پانی مسجد ہی میں آتا تھا۔ یہ مسجد اندھیری تھی۔ سب سے پہلے سن 2 ہجری میں جس صحابی نے مسجد کو روشن کیا ان کا نام تھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے روشن کیا؟
تھوڑی سی لکڑی لائے، ایک کونے میں جلا دیا، مسجد روشن ہو گئی۔ اسی درمیان ہمارے نبی پہنچ گئے، آپ نے مسجد کو روشن دیکھا تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے کہا نورت الاسلام، تمیم تو نے تو اسلام کو روشن کر دیا۔ اور پھر آپ نے تمیم کو بڑی دعائیں دیں، آپ نے کہا نور اللہ قلبک فی الدنیا والآخرہ، اے تمیم جس طرح سے تو نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے قلب کو دنیا اور آخرت کے اندر منور کر دے۔ میرے بھائیوں، مسجد میں لائٹ کا معاملہ ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے، کوئی لمبی رقم نہیں لگ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ 50-55 ہزار کا معاملہ ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جب کوئی خاص ضرورت ہوئی ہے تبھی میں نے آپ سے اپیل کی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد میں سولر لائٹ لگوانے کے لیے بھرپور تعاون کر دیں۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری کمائی کا کچھ حصہ اللہ کے گھر کی زیب و زینت میں صرف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے زیادہ نیکی کا کام لے۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واہم واتم واکبر۔